ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے، یعنی اسلام مذہب کے علاوہ، اسلام دین کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام اس دین کا نام ہے جس نے لوگوں کو جینے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ اسلام اس مذہب کا نام ہے جس نے لوگوں کے حقوق کو ادائیگی کا درس دیا ہے۔ یہ اسلام اس مذہب حقیقی کا نام ہے کہ جس مذہب پر چل کر کے لوگ امن اور سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے برادران ملت اسلامیہ، تمام لوگوں کو اسلام کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنا ہوگا، اور وہ گزرے گی اس طریقے سے جب ہم اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے، جب ہم اسلام کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اسلام کی حقیقت کیا ہے، مذہب اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ تو جب ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں واقفیت حاصل ہوگی تب ہم صحیح طریقے سے قرآن اور اسلام کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ میرے غیور مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس قرآن میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک مذہب اسلام ہے۔ آج اس دور کے اندر اگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو عالمی سطح پر، ورلڈ لیول پر حالات یہ ہے کہ اسلام کو میلی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جیسے کل چمک رہا تھا آج بھی ہے۔ وقتی طور پر اس سورج پر، یہ مذہب اسلام پر وقتی طور پر اس پر بادل آ جاتے ہیں، باطل بادل، یہ اندھیرے بادل، لیکن اس کی روشنی کے آگے ٹک نہیں پاتے، اس لیے کہ قرآن کریم اور مذہب اسلام ایک روشنی کے مانند ہے۔ قرآن کریم اور مذہب اسلام ایک سورج کے مانند ہے کہ باطل گھٹائیں وقتی آئیں گی، لیکن اس کے بعد اس کی روشنی کے سامنے ٹک نہیں پائیں گی اور وہ چھٹتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اس کے بعد پھر دنیا کے اندر روشنی پھیل جائے گی۔ میرے غیور مسلمانوں، ہمیں اپنے قرآن کریم کو سمجھنا ہوگا، اپنے مذہب اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہوگا، اور ان لوگوں کا سوچنا صحیح ہے، کیونکہ ہمارے جو علم ہے اور ہماری جو صلاحیتیں ہیں، وہ ہماری علم اور ہماری صلاحیتیں اور ہمارے وقت یہ فالتو چیزوں میں زیادہ صرف ہو رہے ہیں۔ ہمیں قرآن سے، حدیث سے، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حالات یہ پیدا ہو گئے جب کہ آدمی کی جان سے زیادہ پیارا، انسان کے مال سے زیادہ پیارا، انسان کی اولاد سے زیادہ پیارا اگر ہونا چاہیے تو مذہب اسلام ہونا چاہیے۔ جس کی نظر میں اولاد بڑھ کر ہے اسلام سے، وہ مسلمان نہیں۔ مال و زر جس کی نظر میں اسلام سے بڑھ کر ہے اور پہلے ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جس کے گھر میں، جس آدمی کی نظر میں کھیت و کھلیان، بیوی بچے، عزیز و اقارب یہ سب سے زیادہ ہیں، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، آپ اسے مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ میرے غیور مسلمانوں، ہمیں اسلام کے آئین کو سمجھنا ہوگا۔ ابھی تو کسی شاعر نے کہا ہے، یا تو اسلام پر چلنا سیکھ یا پھر اسلام کا نام نہ لے، یعنی اگر مسلمان ہے تو پھر قرآن کے اعتبار سے چلنا ہوگا، اور اگر قرآن کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے نہیں چلنا، اپنی منمانی کرنی ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان مت کہلاؤ، کیونکہ مسلمان ہونے پر دھبا ہے۔ اس لیے اگر مسلمان ہے تو آدمی قرآن اور حدیث سے مسلمان ہے، قرآن سے اور اسلام سے مسلمان ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اس لیے کہ ہم لوگ اسلام کے صحیح مطلب سے، اسلام کے صحیح مفہوم سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے الا ماشاء اللہ ان لوگوں سے علم چلا آیا جنہوں نے
ایمان اور اسلام پر مضبوطی رکھی، لیکن ایسے بھی لوگ ہوئے کہ جن کا ایمان پیسہ تھا، جن کا دین پیسہ تھا، جن کا دین دنیا کی جاہ و حشمتیں تھیں، انہوں نے اپنا قبلہ پیسے کو بنا لیا تھا، انہوں نے اپنا کعبہ بڑے بڑے عہدے داروں کو بنا لیا تھا۔ تمہیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنانا ہوگا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ کانوں کی حدوں تک سیمت نہ رہ جائے میری بات، یہ کانوں کی حد سے نکل کر دماغوں کے پردے پر چھپے اور دماغوں سے نکل کر دل کی تختی پر نقش ہو جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہی ہمارا کھویا ہوا وقار واپس آ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے اسلام کی اسٹڈی کرنا ہوگی، پہلے اسلام کے بارے میں جاننا ہوگا کہ آخر اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج حالات یہ ہو گئے کہ آج ہمارا بھائی ہم سے ناراض نہ ہو جائے جس سے ہمارا کوئی تھوڑا لینا دینا ہے، جس سے ہمارا تھوڑا سا مطلب ہے، بس وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث اور قرآن صرف بحث کرنے کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں کون کس حد سے گزر جائے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نبی کو برا بھلا کہو کوئی دقت نہیں، ولیوں کو برا بھلا کہو کوئی دقت نہیں، اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ باغی کہو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر میرے خاندان کے کسی آدمی کو، چھوٹے سے بچے کو بھی اگر ڈانٹ دیا تو پھر ڈنڈے نکل آتے ہیں، بغاوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کا قتل و قتال کر دیتے ہیں۔ صرف یہ حالات صرف مذہب اسلام اور قرآن کی آیتیں اور حدیثیں صرف بحث کرنے کے لیے رہ گئی ہیں، جبکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری یہ زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دیا، اونٹوں کی اوجھڑیوں کو برداشت کیا، غلاظتوں کو برداشت کیا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اگر کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، میرے مصطفیٰ نے وہ کانٹے بھی برداشت کرے ہیں اپنی ذات کے اوپر۔ حضران ملت اسلامیہ، یہیں تک بس نہیں بلکہ سگے چچا جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، جنگ احد کے اندر ہندا نے نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے کلیجے کو نکال کر کے چبایا اور چبا کر نگلنے کی کوشش کی، نگل نہ پائی تو اگل دیا۔ ایسے ایسے دور پہ دیکھے ہیں میرے مصطفیٰ نے، انہوں نے تمام چیزوں کو قربان کیا صرف اس لیے کہ اسلام کا پرچم بلند ہو جائے، قرآن کی تعلیم عام ہو جائے۔ یہ مقصد ہونا چاہیے ہر ایک مسلمان کا، ہر ایک ایمان والے کا، تب تو وہ مسلمان ہے، ورنہ تو وہ صرف روٹی اور بوٹی کے چکر میں پڑا ہوا، اور پھر اس ایسے انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ جانور بھی کھانے کی تلاش میں بھاگا پھرتا ہے اور یہ آدمی بھی کھانے کی تلاش میں بھاگا پھرتا ہے، پھر اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اب آپ اندازہ لگائیے۔ اسلام اور ایمان پر زندگی گزارنا اور اسی پر موت آنا اور اسی پر جتنی زندگی اتنی زندگی گزارنا، یہ ایک پکے سچے مسلمان کی شان اور پہچان ہوتی ہے۔ کریمہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ دنیاوی لوگوں میں ہڑکمپ مچا، لوگ بولے کہ یہ اسلام صحیح تعلیم نہیں دیتا، لوگوں کو قتل و قتال سکھاتا ہے، لوگوں کو مارنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ آتنکواد سے اسلام کو جوڑ دیا جاتا ہے، اسلام کو آتنکواد سے جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ یہ نہایت غلط بات ہے اور یہ سراسر ایک الزام ہے کہ وہ الزام مذہب اسلام پر لگایا جاتا ہے۔ وہ اسلام کیسے آتنکواد ہو سکتا ہے جس اسلام کا نام ہی سلامتی سے شروع ہوتا ہے، اسلام کا معنی ہی سلامتی آتا ہے، ایمان کا معنی ہی امن آتا ہے، امن اور شانتی کے لفظ سے شروعات ایمان اور اسلام کی ہوتی ہے۔ اے میرے غیور مسلمانوں، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ایمان اور اسلام کی جو بنیاد، ایمان اور اسلام کے لفظ سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے، وہ صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام آتنکواد نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا نام سلامتی ہے، وہ لوگوں کو امن دیتا ہے، وہ لوگوں کو سلامت رکھنے کی تعلیم اور ترغیب دلاتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی حقیقت۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنے اسلام کی حقیقت سے بے تعلق ہیں، اس سے وہ تعلق رکھنا نہیں چاہتے۔
اور جو تعلق رکھتے ہیں تو اس کی گہرائی میں اترنے سے قاصر ہیں، وہ قرآن کریم کی گہرائیوں پر کے اندر اتر نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ذہن صالح عطا فرمائے اور قلب صالح عطا فرمائے لوگوں کو کہ وہ صحیح آنکھ سے، صحیح نظر سے اسلام کو دیکھیں، اور جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ صحیح نظریات سے اور صحیح دل سے اپنے اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے غیور مسلمانوں، یہ اسلام جس کی شروعات سلامتی سے ہے، جس کا نام سے ہی امن سمجھ میں آتا ہے، سکون سمجھ میں آتا ہے، تو لہٰذا کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ ایسے مذہب پر جس نے بھائی چارگی سکھائی ہو، جس نے اونچ اور نیچ کا فرق ختم کیا ہو، جس نے بڑے اور چھوٹے کو، مالدار اور غریب کو ایک صف میں لا کر کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا کر دیا ہو۔ نماز کے اندر ذرا سوچو تو صحیح، خانہ کعبہ کے طواف کے معاملے میں وہ سب کو ایک بنا سلا ہوا کپڑا پہنا کر احرام کی حالت میں ایک ہی جگہ پر کھڑا کر دیا ہو، ذرا سوچو تو صحیح وہ اسلام کتنا امن پسند ہوگا، وہ اسلام کتنی سلامتی والا ہوگا کہ اگر کسی کو سلامتی کی علامت دیکھنی ہے، اگر ایمان کی حقیقت دیکھنی ہے تو 5 وقتہ نماز میں آ جائے اور آ کر دیکھ لے کہ کس طریقے سے کاندھے سے کاندھا ملا کر ایک اونچ اور نیچ والا آدمی، اور جو مسجدوں سے باہر جا کر اپنی اونچ اور نیچ کی باتیں کرتے ہیں، غریب اور امیری کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ دین کی ڈور سے بند جاتے ہیں اور جو وہ قرآن کریم کے آیات کریمہ پر عمل کر کے دکھاتے ہیں، جب وہ نماز کے لیے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو برادران ملت اسلامیہ پتہ چلتا ہے کہ سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ تبھی شاعر نے کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ اسلام ہی ہے جس نے برابری کا سبق سکھایا ہے، جس نے برابری کا درس دیا ہے لوگوں کو۔ اے میرے غیور مسلمانوں، اگر اسلام کی پہچان دیکھنی ہے تو جا کر کے دیکھو، حج کے دوران مکہ شریف کے اندر طواف ہو رہا ہے، ہر لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، مگر سب کے سب ایک ہی ڈریس میں کھڑے ہوئے ہیں اور سب کے سب طواف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول و مصروف نظر آتے ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اسلام کو پہچاننا ہوگا، ہمیں ایمان کے بارے میں جاننا ہوگا۔ اسلام کا حالات یہ کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں جب لوگوں کو اسلام کا پیغام سکھایا، توحید کی دعوت دی، تو اپنے بھی دشمن بن گئے، گھر کے آدمی دشمن بن گئے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے، یہ تاریخ اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کی نظر کے سامنے ہوگی یہ بات کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا گیا طائف کے میدان میں، میرے مصطفیٰ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے مصطفیٰ کے اوپر غلاظتیں ڈالی گئیں، گندگیاں ڈالی گئیں، اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ولید ابن معیت نام کے ایک ظالم کافر نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر کا پٹکا بنا کر جھٹکا دیا، میرے مصطفیٰ زمین پر گر پڑے۔ کیا دوش تھا ان کا، کیا گناہ تھا میرے نبی کا، کیا غلطی تھی میرے مصطفیٰ کی؟ صرف اتنی سی غلطی تھی کہ میرے مصطفیٰ نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی تھی، اس مصطفیٰ نے ظالم اور جابر لوگوں کے خلاف مورچہ نکالا تھا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ تعلیم دی تھی کہ اب یتیموں کو ستایا نہیں جائے گا، اب یتیموں کے مالوں کو ہڑپا نہیں جائے گا، اب کسی بیوہ کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے گی، کسی مظلوم کو ستایا نہ جائے گا، کسی غریب کے سینے پر پاؤں نہیں رکھا جائے گا۔ یہ تعلیم میرے مصطفیٰ نے دی تھی، یہی ان کا صرف قصور تھا۔ بتاؤ مسلمانوں، انسانیت کے جو ٹھیکیدار لوگ ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مذہب اسلام کی بنیاد رکھنے والے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پہلے لوگوں نے اسلام کی تعلیم کو بھلا چکے تھے، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں کے درمیان انسانیت عام ہو جائے، مانوتا کا پرچم جو گر رہا ہے وہ اونچا ہو جائے، انسانیت کی جو سانس سسک رہی ہے وہ سسکتی ہوئی سانس میں سانس آ جائے اور پھر سے انسانیت اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف آوری فرمائی تھی۔ میرے غیور مسلمانوں، جنگ بدر کا معاملہ ہوا، کیا میرے مصطفیٰ نے مکے آ کر جنگ بدر کی؟ جنگ بدر کے اندر مکے کے کافر مدینہ گئے،
हिजरत के वक्त मेरे नबी रो रहे हैं काबे का गिलाफ पकड़कर कि काबा मैं तुझसे जुदा हो रहा हूँ, मुझे यहाँ रहने नहीं दे रहे, मुझे अल्लाह तबारक व तआला के दीन को फ़रोग़ देने के लिए रुकावट बन रहे हैं ये लोग। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। अपने वतन को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, आबाई मकान को छोड़ा, काबा शरीफ को छोड़ा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, चंद सहाबा इकराम ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई और कितने कितने सहाबा इकराम ने मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मदीने की तरफ हिजरत फरमाई। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तलवार नहीं उठाई। ऐ मेरे गयूर मुसलमानों, आओ मैं आपको और बताता चलूं, मक्के की सरजमीन से कुफ्फार मक्का तलवार लेकर, लश्कर लेकर मदीने के ऊपर चढ़ाई किए थे। जंग बदर मदीने में हुई, जंग अहद मदीने के करीब में हुई, जंग खंदक मदीने के गिरदो नवा में हुई। ऐ मेरे मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, क्या बदर मक्के में हुई? क्या मेरे नबी ने चढ़ाई की? नहीं नहीं, बल्कि सब के सब चढ़ाई करके गए थे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिर्फ दिफा फरमाया था। और जंग बदर में हालात ये हुए कि जितने लोग भी कैद हुए, उन कैदी लोगों को फिदिया देकर मेरे मुस्तफ़ा ने रिहा फरमा दिया। ये है इस्लाम की पहचान, यह है इस्लाम की अलामत। मुसलमानों, इस्लाम को पहचानना होगा, अपने इस्लाम की हकीकत को पहचानना होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने आपके सामने ये बात रखी। अब आइए आपको तारीख़ के एक वाक़ये से रूशनास कराता चलूँ, जिससे हमारे ईमान में ताज़गी पैदा होगी। इस्लाम सलामती का नाम है, ईमान अमन का नाम है, ईमान चैन व सुकून का नाम है, क्योंकि जो ईमान के दामन से वाबस्ता हो गया उसके लिए अमन और शांति कायम हो जाती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कुफ्फार मक्का ने एक बहुत बड़ा धोखा और एक फरेब देने की कोशिश की और कबीले बनु असद के चंद भाइयों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और ये कहा कि हम लोग ईमान लाना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसे आलिमों को, कुछ ऐसे जानकारों को भेज दें जो कुरान की आयतें हमको सिखाएं। ये कबीले बनु असद के बिरादरान को कुफ्फार मक्का ने भेजा और वो जाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये बात जब रखी तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिवायत मुख्तलिफ 7 या 8 आदमियों को मेरे मुस्तफ़ा ने भेजा कि जाओ इन लोगों को दीन की तालीम दो, कुरान की तालीम दो, इस्लाम के बारे में बताओ कि इस्लाम है क्या। वो लोग सहाबाए किराम को लेकर मक्के की तरफ चल दिए, मगर वो फरेब देने वाले दगाबाज लोग, उन्होंने रास्ते में उन सहाबाए किराम के ऊपर हमला कर दिया। और हमला जब किया तो दोनों तरफ जंगें हुई, और जब जंग हुई तो उन्होंने भी चंद कुफ्फार को मारा और उन लोगों ने भी उनके ऊपर हमला किया। तो यहाँ तक के सारे सहाबाए किराम जो आलिम बनकर, मुअल्लिम बनकर वहाँ पर जा रहे थे, वो रास्ते में ही शहीद हो गए। सिर्फ 2 को उन्होंने कैद कर लिया, एक हज़रत खुबैब रदी अल्लाह ताला और दूसरे हज़रत ज़ैद इब्न दशना रदी अल्लाह ताला। इनको कैद कर लिया और कैद करने के बाद एक काफिर के घर में दोनों को बंद कर दिया और उनके हाथों को, उनके पूरे जिस्म को बांध दिया गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब उनके जिस्म को कुफ्फार मक्का ने एक घर में बांध दिया, उस मालिक के मकान का एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा, जो एक छुरी से खेल रहा था। वो छुरी लेकर बच्चा था, छुरी से खेल रहा था और खेलता खेलता हज़रत खुबैब रदी अल्लाह ताला के पास चला गया। हज़रत खुबैब रदी अल्लाह ताला ने अपने जिस्म के सहारे से उस छुरी को अलग रख दिया और वो बच्चा हज़रत खुबैब रदी अल्लाह ताला की जानू पर जाकर के बैठ गया, यानी गोद में जाकर हज़रत खुबैब रदी अल्लाह ताला की वो बच्चा बैठ गया। जब उस मालिक मकान, उस काफिर की बीवी ने जब देखा कि उसके पास एक छुरी रखी हुई है और बच्चा मेरा उसकी गोद में बैठा हुआ है, तो वहीं से चिल्लाने लगी और दहाड़े मारने लगी और कहने लगी, अरे मेरे बच्चे को वो कत्ल कर देगा, मेरे बच्चे को वो मार डालेगा, वो मेरे बच्चे को मार डालेगा। हज़रत खुबैब रदी अल्लाह ताला मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले कि भी
ذرا سن، میرا اسلام مجھے یہ نہیں سکھاتا کہ میں بچے کو قتل کر دوں یا میں بچے کو مار دوں. میں یہاں پر ضرور ایک کافر کی قید میں ضرور ہوں، مگر میرے دل میں اسلام کا دریا موجزن ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، کسی بوڑھے کے اوپر تلوار نہیں چلائی جاتی، ان کے اوپر ان کو مارا نہیں جاتا، بلکہ جو شخص اسلام کا دشمن تمہارے سامنے تلوار لے کر آ جائے اس کے خلاف تمہیں تلوار اٹھانا ہوگی. یہ میرے مذہب اسلام نے سکھایا ہے. برادران ملت اسلامیہ، یہی وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مکے کے سرزمین پر جب وقت آیا تو اس گھر سے بلایا گیا، اور بلانے کے بعد ایک مقتل میں جہاں گنہگاروں کو قتل کیا جاتا تھا مکے کی سرزمین پر، وہیں ایک مذہب اسلام کے ماننے والے ایک پکے سچے صحابی کو ان ظالموں نے کفار مکہ نے وہاں جا کر کھڑا کر دیا. باندھنے کی کوشش کی ہاتھ اور پیر، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ظالموں، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، مجھے اپنے رب سے کچھ ہم کلامی کر لینے دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لو. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آج بڑی لمبی عبادت کر لی جائے، بڑے لمبا سجدہ کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کھول کر عبادت کر لی جائے. مگر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جلدی سے نماز پڑھی اور جلدی نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے. اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں آج اپنے رب کی بارگاہ میں دل کھول کر کے سجدہ کروں، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت کروں، مگر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نماز میں سجدہ لمبا کر دوں گا تو کہیں تم یہ مت سوچ لینا کہ یہ نماز اس لیے لمبا کر رہا ہے اس لیے کہ اسے موت کا ڈر لگ رہا ہے. یہ موت کے ڈر سے، پھانسی کے تختے پر جانے کی وجہ سے، قتل ہونے کی وجہ سے نماز کو لمبا کر رہا ہے، اس لیے میں نے اپنی نماز کو شارٹ کر دیا، اس لیے میں نے اپنی نماز کو چھوٹا کر دیا تاکہ تم لوگ یہ نہ سوچ سکو، چلو جلدی سے جو تمہیں کرنا ہے کرو. ظالموں نے سولی پر لٹکا دیا حضرت خبیب کو، اور لٹکانے کے بعد اور ڈھالوں کی انیوں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے جسم میں، پورے جسم میں 100 لوگوں نے بھالوں کی نیزوں کی انیوں سے چھوٹی آگے کی جو چونچ ہوتی ہے لوہے کی، وہ تھوڑی تھوڑی چبھ ہوئی اور جسم کے ہر جگہ سے خون کا فوارہ نکلتا ہوا نظر آیا. اور انہوں نے کہا اور کہنے لگے اے خبیب، یہ بتاؤ تم اتنی پریشانیاں اٹھا رہے ہو، محمد مصطفیٰ کے اوپر ایمان لا چکے ہو، ارے تم اس سے ہٹ جاؤ، آج بھی تمہیں تمہارے اہل و عیال میں چھوڑ دیا جائے گا، آج بھی تمہیں بچا لیا جائے گا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں اور جانوروں کو کھلا بھی دیے جائیں، مگر پھر بھی مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے سے کبھی نہیں نکال سکتا. میں اسلام سے ہٹ نہیں سکتا. میرا جسم ایک کیا ہزاروں جسم ہو، پھر مجھے پیدا کیا جائے، پھر مجھے دین نبی پر مارا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، مجھے 1000 جانیں قربان کرنا زیادہ عزیز ہے، مگر میں مصطفیٰ کے دیے ہوئے دین کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کبھی چوراہے کی باتوں سے فرصت ملے تو آؤ اسلام کا ادھین کرو، آؤ قرآن کریم کے بارے میں پڑھو کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہم کس دوراہے پر جا کر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم اور اسلام کے مفہوم اور مطلب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.